بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اچانک ہی انابیلا کے اندر زلزلہ پیدا کیا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیختی ہوئی اچھل کر فرش پر گری اور تڑپنے لگی۔ میں نے اسے الپا کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے تڑپا تڑپا کر زلزلے کے جھٹکے دینے لگی۔ تمام اکابرین اسے سزا پاتے دیکھ رہے تھے۔ وہاں یقیناً ڈمی سونیا بھی موجود ہوگی۔ وہ یہی سمجھ رہی ہوگی کہ وردان ایسا کر رہا ہے۔ الپا کی چھوڑی ہوئی کرسی کے ایک طلبگار کو موت کے گھاٹ اتار رہا تھا تاکہ صرف دو ہی رہ جائیں، مقابلہ صرف دو کے درمیان ہی ہوتا رہے۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ ایسے وقت ہماری ٹیلی پیتھی جاننے والے نے آ کر کہا، سر ہم میڈم کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر چکے ہیں اور دور دور سے نگرانی کرتے رہے ہیں۔ وہ جھیل والے کاٹیج میں موجود ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ میڈم سونیا ہی ہیں؟ یس سر، ہم نے ہر طرح سے اطمینان کر لیا ہے۔ ابھی وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے؟ سر وہ 2 گھنٹے پہلے بوٹنگ کے لیے جھیل میں گئی تھی، ابھی واپس آئی ہیں اور کاٹیج میں داخل ہوئی ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم اس پر شبہ کر رہے ہیں۔ اسے کہیں جا کر روپوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کاٹیج میں بڑے آرام و اطمینان سے تھی۔ وہ رہ کر اپنی حرکتوں سے میرے اندر تجسس پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اسی وقت فون کے ذریعے ایک ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کیا، پھر اس سے پوچھا، کیا مجھے پیرس جانے کے لیے کسی بھی فلائٹ میں سیٹ مل سکتی ہے؟ اس نے کہا، اب سے 2 گھنٹے کے بعد ایک فلائٹ یہاں سے روانہ ہونے والی ہے۔ اگر آپ فوراً پہنچیں گے تو سیٹ مل جائے گی۔ میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ میں نے ایئرپورٹ پہنچنے میں دیر نہیں کی۔ ڈمی سونیا تک پہنچنے میں دیر کرنا مناسب نہیں تھا۔ روانگی کے وقت انوشی اور الپا سے ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ کہیں باہر گئی ہوئی تھیں۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے ان سے کہہ دیا کہ میں جہاز میں سوار ہو چکا ہوں۔ اچانک ہی ڈمی سونیا کے پاس پہنچ کر اسے چونکا دینا چاہتا ہوں۔ انوشی نے کہا، گرینڈ پا، میں بھی پرسوں بابا صاحب کے دائرے میں پہنچنے والی ہوں۔ چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، آپ وہاں مجھ سے ضرور ملاقات کرنا۔ میں نے اسے ملنے کا وعدہ کیا، پھر دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ جہاز پیرس کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ میں چند گھنٹے میں وہاں پہنچنے والا تھا۔ پتہ نہیں ڈمی سونیا کی مصروفیات کیا ہوں گی۔ اس نے موبائل فون کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن میں نے اپنا فون بند کر رکھا تھا۔ میری کوشش یہی تھی کہ آخری وقت تک اسے میری آمد کا پتہ نہ چلے۔ اس مکار ڈمی نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ خاموشی سے انابیلا کی موت کا تماشا دیکھتی رہی تھی۔ اس کے بعد سوچنے لگی، واقعی آئندہ اسرائیل پر حکومت کرنے کے لیے مجھے وردان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس کمبخت نے میری معمولہ انابیلا کو مار ڈالا ہے، اب وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ اسے 2 طرف سے خطرات کا سامنا تھا۔ ایک طرف وردان وشواناتھ تھا اور دوسری طرف میں۔ وہ اب بھی آستین کا سانپ بن کر میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں بھی اب تک اسے یہی تاثر دے رہا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ انجانے پن میں دھوکہ کھا رہا ہوں، آئندہ بھی اس طرح دھوکہ کھاتا رہوں گا۔ اس نے بڑی حکمت عملی سے میری سونیا کی جگہ حاصل کی تھی۔ یہ جگہ آسانی سے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ الپا نے اسرائیل میں اقتدار کی جو کرسی چھوڑی تھی، وہ اس کرسی کو بھی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہاں اقتدار حاصل کرنے کے لیے وردان سے مقابلہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ دوسری حکمت عملی یہ ہوتی کہ وہ مقابلہ نہ کرتی، اس سے کوئی سمجھوتا کرتی۔ وہ اسی پہلو کو اہمیت دے رہی تھی کہ فی الحال وردان سے کسی طرح سمجھوتا کرنا چاہیے۔ اسے بیک وقت 2 پہاڑوں سے نہیں ٹکرانا چاہیے، ایک کا سر سے لانا اور دوسرے کا سر کھانا چاہیے۔ اس نے سوچا، دانشمندی یہی ہے کہ پہلے وردان سے دوستی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ مغرور ہوگا اور کسی سمجھوتے پر آمادہ نہیں ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا۔ اس نے پہلے کبھی وردان سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ایک بار شانتا بائی کی کوٹھی میں اس کی آواز سنی تھی، پھر میں بھی اسرائیلی اکابرین کے درمیان رہ کر اس کے لب و لہجے میں بولتا رہا تھا۔ اس نے اس لب و لہجے کو اچھی طرح گرفت میں لے کر خیال خوانی کی پرواز کی، پھر وردان کے اندر پہنچی۔ اس نے پوچھا، کون؟ وہ شکایت بھرے لہجے میں بولی، تم نے انابیلا کو مار ڈالا، یہ اچھا نہیں کیا۔ وہ حیرانی سے بولا، کون انابیلا؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کے چونکتے اور حیران ہو کر بولنے سے ڈمی سونیا کھٹک گئی۔ اس نے پوچھا، کیا تم انابیلا کے پاس نہیں گئے تھے؟ میں نے انابیلا کا نام سنا تھا، لیکن آج تک میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ مگر تم ہو کون؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، فوراً ہی دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ ساری باتیں اس کے سمجھ میں آ گئیں۔ وہ ذرے لب بڑبڑائی، اچھا تو یہ بات ہے، وردان میرے کسی معاملے میں ملوث نہیں ہے، یہ سب فرحات کی مکاری ہے۔ وہ مجھے اب تک بے وقوف بناتا رہا۔ ادھر وردان تجسس میں مبتلا ہو گیا۔ وہ ڈمی سونیا کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے پہلی بار اس کا لب و لہجہ اپنے اندر سنا تھا۔ یہ معلوم کرنے کی بے چینی پیدا ہو گئی کہ یہ کون نئی ٹیلی پیتھی جاننے والی پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے ڈمی سونیا کے اندر آنا چاہا تو اس نے فوراً ہی سانس روک لی۔ وہ سمجھ گئی کہ وردان اس کے اندر آنا چاہ رہا تھا۔ اس نے دوسری بار تیسری بار اس کے دماغ میں آنے کی کوشش کی۔ وہ بار بار سانس روک کر اسے بھگاتی رہی۔ اسی وقت میں کاٹیج کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ہمارے ادارے کے جاسوس اس کاٹیج کے چاروں طرف موجود تھے۔ وہ کسی بھی راستے سے فرار نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے کال بیل کے بٹن کو دبایا۔ اندر کال بیل کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر دروازے کے قریب سونیا کی آواز سنائی دی، کون ہے؟
میں نے کہا میں ہوں تمہارے جسم و جان کا مالک۔ اتنی بات سنتے ہی ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تو وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر خوشی سے کھل گئی، ایک دم سے اچھل کر دونوں باہیں کھول کر لپٹ گئی۔ میں بھی اس سے والہانہ محبت کا اظہار کرتا رہا، اسے چھو کر محبت بھری باتیں بولتا رہا، لیکن اس کے اندر پہنچ کر اس کے چور خیالات بھی بڑھتا رہا۔ یا حیرت، اس کے چور خیالات کہہ رہے تھے کہ وہ میری سونیا ہی ہے، میری اپنی سونیا ہے، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس سونیا کے ساتھ برسوں گزارتا آیا ہوں یہ وہی سونیا ہے، ڈمی نہیں ہے، کیونکہ ڈمی اس کی اداؤں کو تو اپنا سکتی ہے، مجھے طرح طرح سے فریب دے سکتی ہے، لیکن اس کے اندر سونیا کے پسینے کی مہک نہیں آ سکتی تھی، جبکہ مجھے وہی قدرتی مہک مل رہی تھی۔ ہمارے جاسوس پچھلے کئی گھنٹوں سے سونیا کی نگرانی کر رہے تھے اور یہی رپورٹ دے رہے تھے کہ وہ بالکل میڈم سونیا لگ رہی ہیں۔ ادھر میں کبھی خیال خوانی کے ذریعے اور کبھی فون کے ذریعے یہ اندازہ کر رہا تھا کہ وہ کاٹیج میں موجود ہے۔ یوں دیکھا جائے تو ہمارے اندازے کے مطابق ڈمی سونیا کو یہاں موجود ہونا چاہیے تھا، میرے گلے لگنے والی کو ڈمی سونیا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ میری اپنی ہی سونیا تھی۔ گزشتہ تقریباً 1/4 صدی سے میں اور سونیا دن رات ساتھ رہتے آئے ہیں۔ اتنی طویل رفاقت کے بعد میں دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا، اس سے گلے لگنے کے بعد آنکھ بند کر کے دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ وہ میری اور صرف میری سونیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ کہاں ہے؟ میرے وہاں پہنچنے تک سونیا کی نقل موجود تھی، میرے آتے ہی وہ اصل سونیا ہو گئی تھی۔ کیسی ہو گئی تھی؟ وہ نقل پھر مجھے الجھا رہی تھی، پھر میرے لیے ایک چیلنج بن رہی تھی۔ ہم ایک دوسرے کی دھڑکنوں سے لگے ہوئے تھے۔ سونیا ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں محبت کا اظہار کر رہی تھی اور میں اسے پا لینے کا یقین کر رہا تھا، لیکن اس ڈمی سونیا نے ایسے شبہات پیدا کر دیے تھے کہ ٹھوس ثبوت کے باوجود بار بار دماغ یہی کہہ رہا تھا کہ میں دھوکہ کھا رہا ہوں اور یہ میری سونیا نہیں ہے۔ وہ مجھ سے لگی ہوئی تھی، میں نے اسے بڑی محبت سے الگ کیا، پھر اس کے چہرے کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ آنکھیں ہمیشہ سچ بولتی ہیں اور وہ آنکھیں کہہ رہی تھیں مجھ پر شبہ نہ کرو، میں تمہاری ہوں، صرف تمہاری سونیا۔ وہ مسکرا کر بولی ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے ایک ذرا چونک کر کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے 1000 بار دیکھنے کے باوجود پہلی بار تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بالکل نئی نئی سی، کچھ بدلی ہوئی سی لگ رہی ہو۔ وہ مسکرا کر بولی پیار کرنے والوں کو کبھی کبھی اسی طرح بچھڑتے رہنا چاہیے، طویل جدائی کے بعد ملاقات ہو تو بوڑھے میاں بیوی ایک دوسرے کو نئے نویلے اور جوان جوان لگتے ہیں۔ میں نے اسے گور کر دیکھا، ہم بوڑھے تو نہیں ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہی میں نے اسے ایک جھٹکا دیا، وہ دوسری طرف گھوم گئی۔ میں نے اسے دونوں بازو میں اٹھا لیا، پھر اسے اٹھائے ہوئے ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولا میں تمہیں اسی طرح اٹھائے ہوئے پہاڑوں پر چڑھ سکتا ہوں۔ میں نے اپنے بیڈ روم میں آ کر اسے بیڈ پر پھینک دیا، وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اس وقت ڈمی سونیا ہم سے بہت دور اپنی رہائش گاہ کے ایک بیڈ روم میں تھی۔ ادھر سونیا بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، ادھر وہ ڈمی سونیا بیڈ پر آ کر گر پڑی تھی۔ میری سونیا کے اندر رہ کر مجھے دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ اسے خوش نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ میری گرفت میں آنے سے پہلے ہی پھسل گئی تھی اور مجھے بہلانے کے لیے اصلی سونیا کو میرے پاس پہنچا دیا تھا۔ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ ڈمی سونیا اس کاٹیج میں نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس نے ہماری سونیا کے خلاف کوئی واردات کی تھی اور نہ ہی اسے اپنی معمولہ اور تابعدار بنایا تھا، اور یہی ثابت ہو رہا تھا جیسے اصل سونیا کے ساتھ کچھ نہ ہوا ہو اور وہ جیسے پہلے تھی ویسے ہی اب بھی ہے۔ جیسے میں اسے چھوڑ کر گیا تھا ویسے ہی وہ مجھے مل رہی ہے اور اس درمیان کوئی خفیہ رازدارانہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ میری اپنی سونیا نے شکایت بھرے انداز میں کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ کل کی فلائٹ سے انڈیا پہنچ رہی ہوں، تمہارے پاس آ رہی ہوں، پھر تم اچانک یہاں کیوں چلے آئے؟ میں نے مسکرا کر کہا میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، کیا تم مجھے دیکھ کر حیران نہیں ہوئی؟ ڈمی سونیا میرے ذہن کو کریدنا چاہتی تھی، معلوم کرنا چاہتی تھی کہ میں کسی ڈمی سونیا کے وجود کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں یا نہیں۔ میری سونیا نے ڈمی کی مرضی کے مطابق کہا ایسا لگ رہا ہے جیسے تم مجھے سرپرائز دینے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور خاص وجہ سے آئے ہو۔ میں نے تائج میں سر ہلا کر کہا ہاں، میں اب تک یہ سمجھتا آ رہا تھا کہ یہاں تم نہیں ہو بلکہ تمہاری جگہ کسی دوسری ٹیلی پیتھی جانے والی عورت نے لے لی ہے اور سونیا بن کر میرے بچوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ تعجب ہے تم ایسا کیوں سوچ رہے تھے؟ میں تم سے چند سوالات کر رہا ہوں، یقین کرنا چاہتا ہوں کہ دھوکہ نہیں کھا رہا تھا۔ بے شک تمہیں اپنے دل میں شکوک و شبہات کو جنم نہیں دینا چاہیے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ میں نے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، پھر پوچھا کیا تم نے پچھلے 3 دنوں میں اعلیٰ بی بی سے فون پر باتیں کی تھیں؟ اس نے ہاں کے انداز میں ساری لایا، پھر ایک فون کال کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگی۔ وہ ایک ایک بات درست کہہ رہی تھی کیونکہ اس کے اندر ڈمی چھپی ہوئی تھی اور میری سونیا اس کی مرضی کے مطابق وہی تمام باتیں کہہ رہی تھی جو میرے اور ڈمی کے درمیان ہو چکی تھیں۔ ایسے وقت میں یہ شبہ نہیں کر رہا تھا کہ اس ڈمی نے بڑی چالاکی سے میری چال باز سونیا کو اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لیا ہے اور ساری دنیا میں سب سے مکار کہلانے والی عورت اس ڈمی کے زیر اثر آئی ہوئی ہے۔ میں بھلا کیسے شبہ کرتا جبکہ میری اپنی سونیا مجھے سر سے پاؤں تک مل رہی تھی۔ اس کی وہی آواز تھی اور وہی لب و لہجہ، وہی ادائیں تھیں، وہی پیار کا انداز تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے پسینے کی قدرتی مہک ثابت کر رہی تھی کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہو رہا ہے۔
سونیا نے ڈمی کی مرضی کے مطابق مجھ سے پوچھا، فرض کرو میں تمہاری اپنی سونیا نہیں ہوں، تمہارے ساتھ فراڈ کر رہی ہوں، پھر مجھے کیسے پہچانو گے کہ میں تمہاری اپنی ہوں؟ میں نے کہا، ایک وقت تھا جب تمہارے اندر بو سونگ لینے کی غیر معمولی صلاحیت تھی، تم میلوں دور سے کسی کی بھی بو سونگ کر بتا سکتی تھی کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ہاں ہماری پہلی ملاقات اسی طرح ہوئی تھی، میں تمہاری دشمن بنی ہوئی تھی اور تمہاری بو سونگتے ہوئے تمہارا پیچھا کرتی رہی تھی۔ یہ تو تمہاری غیر معمولی صلاحیت ہے، لیکن بعض لوگ اپنی بیویوں اور محبوباؤں کے پسینے کی مہک کو اس طرح اپنے دل و دماغ میں بسا لیتے ہیں کہ پھر اسے کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ تمہارے پسینے کی مہک بھی میرے ذہن میں نقش رہتی ہے اور میرے سونگنے کی حس کو ایسے وقت تیز کر دیتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں صرف تمہاری مخصوص اداؤں سے ہی نہیں، تمہارے پسینے کی مہک سے بھی پہچان رہا ہوں اور یقین کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہو رہا، تم میری اپنی سونیا ہو۔ میں نے اسے دونوں بازو میں سمیٹ لیا، وہ میری گرفت میں کبھی سمٹنے لگی، کبھی بکھرنے لگی۔ ان رنگین و سنگین لمحات میں ڈمی سونیا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ 22 برس کی بھرپور دوشیزہ تھی، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد پہلے سونیا سے اور پھر مجھ سے متاثر ہوئی تھی۔ ان تاثرات نے اسے ڈمی سونیا بنا دیا۔ اس نے مجھے اپنا آئیڈیل بنا لیا تھا اور اس کی دل کی دھڑکنیں ضد کرتی رہتی تھیں کہ وہ میرے بازو میں آ کر سونیا کا مقام حاصل کر لے۔ اس وقت وہ اپنی خفیہ رہائش گاہ کے بیڈ روم میں تھی اور اپنے بیڈ پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ سونیا ادھر مچلتی تھی، ادھر وہ تڑپتی تھی۔ اس ڈمی کے لیے یہ لازمی ہو گیا تھا کہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے اسے سونیا کی ہر ایک ادا اور ہر ایک انداز کو سمجھ لینا ہے، لیکن سمجھتے رہنے کے درمیان میں وہ اس بری طرح تڑپ رہی تھی کہ جوانی کا بخار تھرمامیٹر کے درجہ حرارت سے بھی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ بالآخر بخار اس قدر بڑھا کہ وہ خیال خوانے کے قابل نہ رہی، دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی، وہاں سے اتر کر چلتی ہوئی واش روم میں آئی، پھر شاور کے نیچے پہنچ کر اسے پوری طرح کھول دیا۔ آگ باہر لگے یا اندر سے، وہ پانی سے ہی بجھتی ہے۔ ہم نے بھی ڈمی سونیا کو خوب دھوکہ دیا تھا، اسے یہ سمجھایا تھا کہ وردان وشواناتھ بھی اسرائیلی کابرین کے دماغوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے وردان کا رول ادا کیا تھا اور اس ڈمی سونیا کو یہ تاثر دیتا آ رہا تھا کہ وہ اسرائیلی کابرین کے دماغوں میں آتا جاتا رہتا ہے اور اسی نے انابیلا کو ہلاک کیا ہے۔ انابیلا اپنے برے انجام کو پہنچ گئی تھی، لیکن ڈمی سونیا الجھ کر رہ گئی تھی۔ یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ وہ اسرائیل میں الپا کی چھوڑی ہوئی اقتدار کی کرسی پر قبضہ جمانا چاہے گی تو وردان اس کرسی کو اسے چھیننے کی کوششیں کرتا رہے گا۔ اس طرح اس کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ بنتا چلا جائے گا۔ فی الوقت اس کے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک تو یہ کہ وردان وشواناتھ کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرے اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ وردان سے کسی طرح کا سمجھوتا کر لے۔ اس کی عقل نے اسے سمجھایا کہ ایک طرف فرات علی تیمور جیسا پہاڑ ہے، دوسری طرف وردان وشواناتھ جیسا غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والا دشمن ہے۔ اسے بیک وقت دو دشمنوں سے ٹکر نہیں لینی چاہیے، کسی ایک سے عارضی طور پر دوستی کر کے صرف ایک ہی محاذ پر جنگ لڑنا چاہیے۔ وہ سمجھوتا کرنے کی خاطر وردان وشواناتھ کے دماغ میں گئی تو ہمارا فراڈ اس کے سامنے آ گیا۔ وردان یہ نہیں جانتا تھا کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح ہمارے ڈمی سونیا کی اور انابیلا کے درمیان جنگ جاری رہی تھی، جس کے نتیجے میں انابیلا ماری گئی تھی اور اس کی ہلاکت کا الزام وردان پر تھا۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ اس نے اسرائیل پر حکومت کرنے کے لیے تمام اکابرین کی موجودگی میں انابیلا کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ بہرحال ادھر ڈمی سونیا کو حقیقت معلوم ہوئی کہ وردان ان معاملات میں ملوث نہیں رہا ہے اور یہ سب ہماری ڈرامہ بازی تھی۔ دوسری طرف وردان وشواناتھ یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ اسرائیل میں آخر کیا ہو رہا ہے، کسی انابیلا کی ہلاکت کا الزام اس پر کیوں آ رہا ہے، اور یہ ٹیلی پیتھی جاننے والی عورت کون تھی جو اس کے دماغ میں آ کر بول رہی تھی۔ ڈمی سونیا نے اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب اسے معلوم ہو گیا کہ وردان وشواناتھ اس کے معاملے میں ملوث نہیں ہے اور اسرائیل پر حکومت کرنے کے لیے اس کے مقابلے پر نہیں آئے گا تو وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ اب وردان پریشان ہو کر سوچ رہا تھا کہ یہ خیال خوانی کرنے والی عورت کون ہو سکتی ہے، کیا اس کا تعلق فرات علی تیمور کی فیملی سے ہے؟ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ اعلیٰ بی بی آواز اور لب و لہجہ بدل کر میرے اندر آئی تھی، مجھے اس کے پاس جا کر معلوم کرنا چاہیے۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی اور اعلیٰ بی بی کے اندر پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ اس نے دوسری بار اس کے دماغ میں پہنچتے ہی کہا، میں وردان ہوں۔ اس نے پھر سانس روک کر اسے بھگا دیا۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر جھنجھلانے لگا، سوچنے لگا کہ کس طرح معلوم کرے کہ ابھی کون اس کے اندر آئی تھی۔ اسی وقت فون کا بدر سنائی دیا۔ اس نے بٹن دبا کر فون کو کان سے لگایا، پھر کہا، میں ہوں سوامی وردان وشواناتھ۔ دوسری طرف سے اعلیٰ بی بی کی آواز سنائی دی، تم مجھ سے رابطہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیا یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے پولیس اور انٹیلیجنس والے مجھے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں یا نہیں؟ وہ بولا، یہ تو بھول جاؤ کہ قانون کے لمبے ہاتھوں سے بچ سکو گی، کبھی نہ کبھی تو گرفت میں آؤ گی یا پھر اپنے باپ کے ساتھ ہی ملک چھوڑ کر بھاگ جاؤ گی۔ وردان، تم ابھی میرے باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، نادان بچے ہو۔ ہم بچوں نے اپنے باپ کی طرح میدان مارنا سیکھا ہے، بھاگنا نہیں بھگانا سیکھا ہے، اور جو بھاگنا نہیں چاہتے انہیں ہم موت کے گھاٹ اتارنا جانتے ہیں۔
یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ میں تم باپ بیٹی کے قدم کس طرح یہاں سے اکھاڑوں گا۔ فی الحال یہ بتاؤ کہ ابھی تم میرے دماغ میں کیوں آئی تھیں؟ کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ تم میرے پاس آنا چاہتے تھے، میں نے سانس روک کر تمہیں بھگا دیا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہارے پاس آؤں؟ آئندہ فون کے ذریعے بھی مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ جسٹ اے منٹ، فون بند نہ کرنا۔ میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، کسی کے ملک میں آ کر کسی کی زمین پر قدم رکھ کر اسے دوستی کرنی چاہیے۔ دشمنی مہنگی پڑتی ہے۔ یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسے تم اپنے ملک کا نام دے دو گے تو زمین تمہاری نہیں ہو جائے گی۔ رہ گئی دوستی کی بات، تو دوستی انسانوں سے کی جاتی ہے، شیطانوں سے نہیں۔ نو مور آرگومنٹس، دیٹس آل۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وردان نے اپنے فون کی طرف دیکھا۔ وہ جھنجھلا سکتا تھا لیکن ٹیلی پیتھی کے ذریعے یا اپنے وسیع اختیارات کے ذریعے اعلیٰ بی بی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اس نے وہاں کے حکمرانوں کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی کہ فرحاد علی تیمور اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ ہندوستان میں ہے اور یہاں تخریبی کارروائیاں کر رہا ہے۔ شمالی ہندوستان کے ہر صوبے، ہر شہر کی پولیس اور انٹیلیجنس والے الرٹ ہو گئے تھے، مجھے اور اعلیٰ بی بی کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ بعد میں وردان نے ہوم منسٹر کو یہ بھی بتایا تھا کہ میرا بیٹا پارس دہلی میں اور الپا اپنی بیٹی انوشے کے ساتھ ممبئی شہر میں کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہمیں زہر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پولیس اور انٹیلیجنس والوں کے ذریعے ناکہ بندی کرا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہمیں کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا موقع نہ ملے، اگر ہم کہیں جائیں تو شبے میں گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اسی وقت وہ یہ بھول گیا تھا کہ ہم شبہ کرنے والوں کو خیال خوانی کے ذریعے دوست بنا کر انہیں جانسا دے کر ان کے احسار سے نکل جاتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ انوشیا کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں، اسے دوسرے دن وہاں سے روانہ ہو کر بابا صاحب کے دائرے میں پہنچنا تھا۔ وہ الپا کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی، ماما ہم نے یہ 14 دن کتنی محبتوں کے ساتھ اور مسرتوں کے ساتھ گزارے ہیں، میں انہیں اگلے 1 برس تک بھول نہیں پاؤں گی۔ وہ بیٹی کو چوم کر بولی، ہاں 1 برس بعد پھر تمہیں 15 دنوں کی چھٹیاں ملیں گی، پھر تم میرے پاس آ کر سینے سے لگ جاؤ گی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ تم پہلی بار بابا صاحب کے دائرے سے باہر آئی ہو اور تم نے میرے ساتھ چھٹیاں خوب انجوائے کی ہیں۔ بہت ماما، میں نے بہت انجوائے کیا ہے، اچھی خاصی تفریح بھی کی ہے اور مہم جوئی بھی ہوتی رہی ہے۔ آپ نے اور گرینڈ پا نے میرے سب سے بڑے دشمن آوازون کو جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ ہم آوازون کی ماں ارنا کوف کو بھی ٹھکانے لگا دیں گے۔ وہ کم وقت زندہ رہے گی تو اپنے بیٹے کا انتقام تم سے لینا چاہے گی اور ہم اسے یہ موقع نہیں دیں گے۔ گرینڈ پا نے کہا تھا کہ کالا جادو جاننے والوں کو ایک ایک کر کے جہنم میں پہنچا دیں گے اور وہ ایسا کر رہے ہیں۔ آخر میں آوازون، ارنا کوف اور انابیلا رہ گئی تھیں۔ یہاں 14 دنوں میں آوازون کو اور انابیلا کو ان کے برے انجام پہنچا دیا گیا تھا۔ اب ارنا کوف کی باری ہے۔ وہ ماں بیٹی کچن میں تھیں، کھانا تیار کرنے کے بعد اسے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ رہی تھیں۔ انوشے نے پوچھا، ماما ایک بات پوچھوں؟ بیٹی 1000 باتیں پوچھو، کوئی خاص بات ہے؟ جی ہاں، آپ ہمارا دین اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ الپا نے بیٹی کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، عمر تو ساری کٹی عشق کے بتاں میں غالب، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ انوشے نے ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، او ماما، آپ میرے اہم سوال کو ٹالنا چاہتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنے پاپا سے، اپنے دادا سے اور دادی سے کتنی محبت ہے؟ وہ بولی، میں بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے اور اتنی ہی آپ سے بھی ہے۔ اگر میں تم سے کہوں کہ اپنے باپ دادا کو چھوڑ دو تو کیا تم میری بات مان لو گی؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ بولی، بس اسی طرح میرے بارے میں بھی سوچو، مجھے اپنے باپ دادا سے اور ان کے مذہب سے بہت لگاؤ ہے۔ یہ یہودیت میری گھٹی میں پڑی ہے۔ پہلے میں اپنے یہودی مذہب کو دنیا کا سب سے افضل اور اعلیٰ مذہب سمجھتی تھی، مجھے اتنا غرور تھا کہ میں مسلمانوں سے نفرت کرتی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں نے اسی غرور میں تمہارے پاپا سے نفرت کی تھی، ان کی اچھی شریک حیات بن کر نہ رہ سکی، آخر تمہارے باپ سے الگ ہو کر بہت ٹھوکریں کھائیں، اپنے ملک کے کاورین نے بھی مجھے دھوکے دیے، میری جان پر بنائی تھی۔ انوشے بڑی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے ذرا توقف سے کہا، صرف جناب علی اسد اللہ تبریزی اپنے باطنی علم سے یہ جانتے تھے کہ میں دل کی اچھی ہوں، ایک دن اپنے غرور کو بھول کر مسلمانوں کی طرف مائل ہو جاؤں گی اور مجھے میری بیٹی کی محبت بھی ادھر کھینچ لائے گی۔ ہاں ماما، میں دیکھ رہی ہوں کہ یہی ہو رہا ہے، آپ مسلمانوں سے نفرت نہیں کر رہی ہیں بلکہ ہمارا بھرپور ساتھ دے رہی ہیں۔